نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلا وجہ چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو آپ حضرت بلال کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاصل ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوشیار پشار دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بات اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بلند آواز میں جواب دیا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھیپڑ کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک زن کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور کی طرف لے جاتی۔ کشتی کو ملا کچھ دیر تک تو سمندر کے بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملا بھی پریشان تھا کہ ایسے بھی رحم ہو چکا ہوں کہ مقابلہ کیسے کروں۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کی اس نے تو کس طرف جا رہی ہے اور سمندر کی لہر کشتی کو کب تک سلامت رہنے دے گی۔ رات ہوئی اور کشتی اس طرح سمندر کے مسل تھی، لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف طرفداری کی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی قوم و دہشت کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ کشتی کی رات پر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی اصولیں کھاتی پانی کی لہر پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موت سے
جس طرح پانی کا بہاؤ کر دیتی ہے، کشتی اس طرف چلنے لگتی ہے۔ وہ سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی، اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں، مسیح کے امید کر بیٹھ کے تھے۔ ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑنے لگی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت آواز سے دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملا 3 دنوں سے ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ اگر بہت خوشی ہوئی تھی یہ سمندر کوئی جزیرہ ہے۔ ملا کی محنت بھر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نما ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے، لیکن ابھی انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کسی جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر پورے اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تو مسافر کو تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر ڈنڈھال ہو گئے تھے یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے جانور سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے اور تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا رہے ہیں جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے رستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانوروں کی طرف سوال نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ٹوٹ گئے کہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگوں ہیں، لحم اور جذام کے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے۔ بالآخر ایک روز پر اترے اور مسافر کی خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے انسان نے کہا، نخلستان کے متعلق نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ کہتے ہیں غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، ان قریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی کی قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے وہ آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا۔ پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔
مسافروں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ آسمانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسافروں نے کہا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے پوچھا اچھا ذرا مجھے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑیں گے؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا عرب نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، ان کی تابعداری بھی کر لی اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں وزیر سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین بڑے مذاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت امین قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پرسرار جزیرے بدرجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے، لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل آپ پہلے اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمیم داری میں جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتن دجال ہی کا ایک حصہ تھا، اس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پرسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پرسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے اس کے متعلق حضرت طویل دراری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پرسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت امین و محتاجوں کے سہارا تھا۔ یہود و نصاری کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ وہ کتاب الحدیم اور جدید کے ماننے والوں سے تھے، اس سے وجہ یہود و نصاری دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے ہیں۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے اکبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عزیز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری نمودار و نمائش سخت و دفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف، تازی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتی رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور اب وہ حق کی جانب مائل ہو گئے، تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ متاخر اسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش کا اختیار کر لی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبی تعمیر ہو گئی، جس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس پہ حصہ لیا اور ہر قسم کے توقلات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مداحی، کچھ اینٹوں اور نہ تراشیوں پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگینوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس تھا
تو تعمیر کیا تھا، اور جن سجدوں نے سے یہ معمور ہوئی ان کی عظمتوں کے سامنے فرق الاخلاق کی رفعت حج تھی۔ سالہ سال تک مسجد نبی روز اول کسی سادگی پر قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی صحابہ کھجور کی شاخوں میں مثلے جلا کر لے آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ گندیلے اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ نزاری کا ذکر آیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں دیوا چل رہا ہے، قندیلیں لگی ہوئی ہیں، ان کی روشنی میں مسجد کو بکسائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجدوں میں روشنی کس نے کی؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خصوص صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کام پر بھی بہت حد خوش ہوئے، اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت دعائیں دی۔ فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشن کرنے والے شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جزاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے یہ سب سے پہلے مسجد نبی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی گھر میں کہا بھی ان سے کر دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی